سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی 111 نمبر آیت شروع کرتے ہیں۔ وقالو، واو کا مطلب اور کالو کہا، واو علیہ کے لیے سب نے کہا، اور کالو قول ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ لن یدخل، تو ہرگز نہیں داخل۔ اب یہ جو لن آتا ہے اس کا مطلب ہے نفی، اور اس کا آنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے جملے میں؟ ترجمہ اس کا مستقبل میں چلا جاتا ہے، مضارع سے مستقبل میں چلا جاتا ہے۔ ہاں جی، مستقبل میں چلا جاتا ہے۔ یدخل، اب یا تو آ گیا مضارع کی علامت ہے اور تھرڈ پرسن یعنی وہ، اور داخلہ یہ ہماری زبان کا کلمہ ہے، داخلہ داخل ہونا، تو ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا۔ الجنہ، جنت میں، جنت میں، جنت میں، جنت کا مطلب کیا ہے؟ باغ، باغ کو جنت کہتے ہیں، اور یہ الف لام لگا دیا ہے تو یہ ایک خاص بات ہو رہی ہے جس میں جس کے لیے انسان بنایا گیا اور جس میں اس کو آخرت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ، یہ بھی اردو کا کلمہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ سوائے۔ من کا مطلب جو، سے، ہاں جی، دو مطلب ہوتے ہیں نا، وہ یا سے، ہاں، یہاں پر اس کے لیے جو ہے یا وہ ہے کے لیے استعمال کیا جائے گا، ویسے تو سے ہے اس کا عام روٹین، عام روٹین۔ اس میں اس کے جو دو مطلب لیے جاتے ہیں زیادہ تر وہ ہیں جو یا کون، تو یہاں پہ اس کا مطلب لیا جا رہا ہے جو۔ کانا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کون و مکان کے ہونا یا ہے۔ ہودن، یہودی او یا نصارہ، نصرانی، نصرانی، عیسائی۔ اور تل کا، یہ کی طرف اشارہ ہے، یہ کی طرف جا رہا ہے۔ تل کا اور ذالک میں کیا فرق ہے؟ ذالک کا اسم اشارہ یہ یا وہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تل کا میرا خیال صرف یہ کے لیے ہوتا ہے۔ تل کا بھی دونوں کے لیے آتا ہے، فرق یہ ہے کہ تل کا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اوکے، ذالک جو ہے وہ مذکر کے لیے یا دونوں کے لیے، اور تل کا صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تل کا یہ امانیہم، اب ہم تو آ گیا ان سب کے لیے، اور یہ امانہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی آرزویں کرنا، کوئی خواہشات کرنا، ان کو اس کا مطلب ہوتا ہے امانیہ۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے کیا ہے؟ کل، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، اس میں امر کا صیغہ آ رہا ہے، امر کا مطلب آ رہا ہے۔ امر کیوں آ رہا ہے یہاں پہ؟ کیسے پتہ لگا کہ یہ امر ہے؟ اگلے لفظ سے، جیسے ہا تو، اب دیکھیں اس کے اوپر کیونکہ جزم آ رہا ہے آخر میں اور شروع میں پیش آ گیا، تو جب جزم آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اب امر کا صیغہ بن گیا ہے۔ تو کل، کہہ دیجئے، کالا ہوتا تو اس نے کہا، کل کیونکہ وہ لگ گیا، یہاں پہ یہ جزم لگ گئی، تو کل کہہ دیجئے، ہاتو، لے آؤ، لے آئیں، والف تو جمع کے لیے یعنی سب لے آؤ، اور ہاتا بیسیکلی ہاتا کا مطلب ہے لانا، آتا ہاتو، لے آؤ، تم سب لے آؤ، برہانکم،
کم، اپنی اپنی دلیل ہے۔ ہاں جی، کم تو تم سب کے لیے، اور برہان بھی اردو کا کلمہ ہے، ہم نام بھی رکھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دلیل دینا، کوئی لاجک پیش کرنا۔ برہانکم، تم سب اپنی دلیل لے آؤ، ان اگر اگر کن تم، ہو تم سب، کن کا مطلب ہونا، تم سب، صادقین، تم سب سچے، سب سے سچے۔ وانون تو آ گیا جمع کے لیے، اور صادق ہماری زبان کا کلمہ ہے، اور اگر تم سب سچے ہو۔ ہاں جی، اب آپ اس کا ترجمہ کریں۔ اور باجی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، وہ سب کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا جنت میں، الا مگر ما کان ہودن او نصارا، مگر جو ہے یہودی یا نصرانی یا عیسائی، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں یا ان کی خواہشات ہیں، قل کہہ دیجئے، ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنی دلیلیں، سب اپنی دلیلیں، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سب سچے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بات اب کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہتے تھے کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے اس کے جو یہودی ہے یا جو نصرانی ہے، ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایسا یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد ہیں اور ہم بڑی لاڈلی قوم ہیں، اس لیے اگر کوئی جنت میں جائے گا یا اگر کوئی ایسی جگہ بنائے گی تو وہ صرف اور صرف ہمارے لیے۔ ہم اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کا اکٹھا جو ہے اس کو ہم تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں؟ بلا کا اصل مطلب ہوتا ہے ہاں، ہاں، مطلب ہوتا ہے ہاں، تو یہاں پہ اس کو وہ کیوں نہیں، اس کا جو ہے نا وہ محاورتاً مطلب دیا گیا، بلا ہاں، من جو جو کوئی، اسلم، اس کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا یا فرما بردار ہونا یا کامل سپردگی کر دینا اپنی ذات کی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا میں نے سر تسلیم، ہم تسلیم کر دی، یعنی جھکا دیا ہے سر میں نے اپنا، اردو میں ہی ہم استعمال کرتے ہیں تسلیم، سلامہ، جھکا دینا، اور جو جھکا دیا وجہہ، وجہ اپنا چہرہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وجیح سے، وجہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ وجاہت، وجیح، اردو میں ہم وجاہت میں آتا ہے۔ کہتے ہیں نا، بڑا ایک عام سا ہمارا محاورہ ہے کہ بری وجہ والا، یہ ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں بری وجہ والا، اچھا، یہاں پہ تو بہت زیادہ کہا جاتا ہے، وجہ کا مطلب شکل، بری وجہ والا یعنی بری شکل والا، یہ بڑا ایک عام سا محاورہ ہے اچھا، بتا جاتا ہے۔ وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، وجاہت بھی وہیں سے نکلا ہے یعنی خوبصورتی کی طرف سے، وجیہ بھی وہیں سے نکلا ہے، تو وجہ کا مطلب اس کا، اس کا، اور وجہ چہرہ یعنی اس کا چہرہ، للہ، اللہ کے، اللہ کے اللہ، اللہ کے لیے، لیے کہاں سے آیا جی؟ یہ للہ، ہاں جی، یہ دو دفعہ جو زور دے کر ایک شد بھی ہے، اور کے لام جو ہے وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نام کے لیے، اور اللہ ویسے ہی اللہ ہی ہے، اب کیونکہ تو اللہ کے لیے واؤ اور ہوا وہی ہے، وہی ہے، وہ جو وہی ہے، محسن احسان کرنے والا، کرنے والا، فلاح، بس اس کے لیے یا تو اس کے لیے، بس لام کے لیے ہو، اس کے بس اس کے لیے ہے،
अजरुहु, उसका अजर, उसका अजर, हिंद, पास, पास, रब्बिही, उसके रब के, उसके रब के, ये आ गया तो यानी उस मुज़क्कर के रब के, वाव और ला नहीं, खौफुन, कोई खौफ, कोई खौफ, क्योंकि तनवीन लग गई तो आम हो गया, किसी भी किस्म का आम खौफ, कोई भी खौफ, अलैहिम, अला, ऊपर, उन पर, और हम उन सब पे, हु, हा, हुमा, हुम, उन्ना, अला पर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अला लैलान, हम उन सब पर, वो और ला नहीं, हम वो सब, यहज़नून, नहीं वो गमगीन हो गए, ना उनको कोई गम होगा। या आ गया मुजारे के लिए और थर्ड पर्सन यानी वो वाउन जमा के लिए। और हज़न हम्म, ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, हुज़न व मलाल आ जाता है, यानी गम करना, मलाल करना। लेकिन जो उर्दू अदब में इसका जो मतलब होता है वो ऐसा गम होता है जो अ, अंदर तक इंसान को तकलीफ देता है। ये ऐसा गम होता है जो इंसान को अंदर तक तकलीफ देता है। उर्दू अदब में इसका जो मतलब है वो ये लिया गया। ठीक है जी। तो अब ये ऊपर जो बात की गई कि ये लोग कहते हैं कि सिर्फ यहूद या नसारा ही हैं जो जन्नत में जाएंगे, और ये बात एक तो ये इसलिए कहते थे कि ये समझते थे कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सबसे लाडली कौम है। दूसरा ये हसद भी करते थे, ये नहीं चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से आ जाएं और जो वर्ल्ड ऑर्डर है वहां चला जाए। तो वो हसद जो इनका शुरू हो गया कि ये उनमें क्यों आए हैं, ये हम में क्यों नहीं आए। तो उस हसद की वजह से भी ये लोग ये कहते थे कि जन्नत में कोई भी दाखिल नहीं होगा जब तक कि वो या नसरानी ना होगा या वो यहूदी ना होगा। ये मामला हम आज भी करते हैं, बनी इस्माइल में भी हम करते हैं ये मामला। क्या ख्याल है, हैं बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं? हम अपनी तरफ से ही अंदाजे लगा लेते हैं कि अगर कोई बहुत ही नेक है तो तो जन्नत ही जाएगा जी। हाँ जी, भावे वो मस्जिद जा गया होवे जुतियां चुकन वास्ते, बिल्कुल। तो और अगर कोई कोई शख्स, कोई चोरी डाकू इस तरह का शराबी कोई है, हम कहते हैं ये तो जहन्नमी है, ऐसे ही कहते हैं ना। हाँ हालांकि हमारे पास वो मिसालें हैं सही हदीस में जिसमें 99 कत्ल और बाद में 100 कत्ल करने वाले को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत में दाखिल कर दिया। बिल्कुल। और हमारे पास वो भी मिसालें हैं जहाँ पे एक शहीद को, जो कि शहादत का दर्जा लेके बैठा हुआ है, उसको जहन्नम में खींच के ले जाया जाएगा। तो हम भी आजकल अपने तसव्वुरात में लोगों को सर्टिफिकेट्स दे देते हैं जन्नत का या जहन्नम का। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, तिल का अमानियुहुम, ये इनकी झूठी आरजुएं हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। कुल हाथू, कह दीजिए कि ले आओ बुरहानकुम, अपनी कोई भी दलील ले आओ अगर तुम सच्चे हो, इनकुन तुम सादिकीन। तो आज हम जिसको कहते हैं कि ये जन्नती है या ये जहन्नमी है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कोई इसकी दलील है तुम्हारे पास, या कोई तुमने मुझसे सर्टिफिकेट लिया है कि ये जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। तो जवाब है नहीं। फिर हम अक्सर ये भी कहते हैं कि हम सुन्नी हैं तो हम जन्नत में जाएंगे, ये जो शिया हैं ये जन्नत में नहीं जाएंगे, ये भी कहते हैं हम आम तौर पे। अक्सर तो हम कहते हैं कि ये मुसलमान ही नहीं, हम तो इन्हें मानते हैं, ठीक, जबकि कलमा तो वो पढ़ते हैं। बिल्कुल। देवबंदी भी यही कहता है, बरेलवी भी यही कहता है, अहले हदीस भी यही कहता है, सुन्नी भी यही कहता है, वो सब ये कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, ये जो दूसरे हैं ये जन्नत में नहीं जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बिल्कुल सच्ची हैं, थी, सच्ची हैं, रहेंगी, कि कोई ऐसी बिल नहीं है जहाँ से बनी इसराइल डसी गई हो और बनी इस्माइल उसमें अपना हाथ न डाले, वहाँ से ना डसी जाए। तो जो काम बनी इसराइल करते थे, एक जो कुरान जो हम पढ़ रहे हैं या जो जो कुरान
میں یہ باتیں کی گئی ہیں. یہ ہمیں کوئی قصے کہانیاں تو نہیں سنانی تھی نا, کوئی لوریاں تو نہیں سنانی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی ساری باتیں بنی اسرائیل کی بتا دی بتا دی بتا دی. ان کا مقصد ہمیں ان کی سٹوریاں سنانا نہیں تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے سیکھیں کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے تھے اور ہم وہ حرکتیں نہ کریں. لیکن جب ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں تو ہم ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو بنی اسرائیل کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو جب یہ کہہ دیا تھا کہ کیا تم نے ان کے دلوں میں گھس کے دیکھا تھا کہ وہ ایمان تمہاری تلوار کی وجہ سے لائے ہیں یا اللہ کے خوف کی وجہ سے لائے ہیں, اور اپنے آپ کو بری زما کر دیا تھا ان قتال سے. تو کسی کے دل کی حالت ہم نہیں جانتے, وہ کتنا گنہگار ہے یا وہ کتنا پارسا ہے, یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ہم اس کو دیکھ کے اس کی اچھائی یا اس کی برائی ہم اپنے آپ کو تو محدود کر سکتے ہیں, محتاط کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ تو جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے. اور یہ بھی کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں اگر اپنا سنی ہوں تو میں نے جنت میں جانا ہے, شیعوں نے نہیں جانا. اور یہ شیعہ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں ہی جنت میں جاؤں گا, ہم ہی جائیں گے. یہ سنیوں نے کہا جنت میں جانا. یہ معاملہ ان کا ان کے ساتھ ہے, ہمارا ہمارے ساتھ ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ پہ فوکس کرنا چاہیے اور دعوت کا کام کرنا چاہیے, نہ کہ ہم وہی ایگزیکٹ کام کریں جو کہ بنی اسرائیل کرتی رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو تم لے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک بلڈنگ کمپلیٹ ہو اور اس بلڈنگ میں ایک اینٹ لگنے والی رہ گئی ہو. میں وہ اینٹ ہوں جو آخر میں آگے لگ گئی اور وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو گئی. تو یہ جو اسلام یہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے, وہ اس اسلام اس دین کو لے کے آئے, اور اس کے بعد وہ بلڈنگ بنتے 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 وہ سلسلہ چلتے 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 سارا ابراہیم علیہ السلام سے اور پھر یعقوب علیہ السلام سے پھر وہ لڑی چلتی جا رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام سے, عیسیٰ علیہ السلام سے, وہ چلتی آ رہی لڑی, اور وہ آخر کار آ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو بلڈنگ مکمل تھی اور ایک آخری اینٹ لگنی تھی, تو وہ انہوں نے کہا وہ اینٹ میں ہوں. وہ اینٹ لگی تو وہ دین کو مکمل کر دیا گیا. یعنی اس کے پیچھے بھی جو بلڈنگ بنی ہے وہ بھی اسلام کے اوپر ہی بنی ہے, لیکن انہوں نے اس کا مطلب کچھ اور لے لیا. ٹھیک ہے, تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ, کیونکہ یہ اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں اور شیعہ نہیں جائیں گے جنت میں, تو یہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سنیوں نے جانا ہے جنت میں, شیعوں نے نہیں جانا؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو جو چیز قرآن میں نہیں لکھی ہوئی یا جو چیز حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تو کوئی شیعہ سنی تھا ہی نہیں. حضرت علی کوئی شیعہ تو نہیں تھے, ابو بکر سنی تو نہیں تھے, تو مسلمان تھے, مومن تھے. تو یہ ہماری اپنی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں آج کل کی. یہ 1 صدی پہلے بریلوی کون تھے, 2 صدیوں پہلے یہ اہل حدیث کون تھے, اہل جماعت سنت والجماعت کون تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا, ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. یہ آج کل کی پیداوار ہے ساری. تو اگر قرآن میں ایک چیز نہیں لکھی تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ ہم نے جنت میں جانا اور اس نے نہیں جانا. ہم نے اپنے جنت کے حصول کی کوشش کرنی ہے, اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. اب یہ جو شیطان صرف یہ جو یہودی تھے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں, اور اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے. اور اسی کا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ یہ 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے جائیں گے اور نکل آئیں گے؟ کوئی وعدہ نہیں لیا انہوں نے ہم سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ جو شخص ایسا عمل نہ کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ مردود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس سے جو رہبانیت کا جو عمل چاہے خلوص پہ مبنی ہو لیکن سنت کی اتباع نہ کی جائے. مثلا میں نے پہلے بھی اگزامپل دی تھی, میں کہوں کہ میں نے زیادہ ثواب لینا ہے, میں 5 رکعتیں پڑھوں گا ظہر میں,
تو میں نے زیادہ خلوص زیادہ بڑھایا لیکن سنت سے ہٹ گیا، سنت کی اتباع نہیں کی، تو مجھے ثواب نہیں ہوگا، مجھے الٹا گناہ ہوگا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایسا عمل کر رہا ہے جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ شخص مردود ہے۔ بڑا اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ شخص مسلم حدیث ہے، وہ شخص مردود ہے جو ایسا عمل کرتا ہے جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اتنا سخت جو ہے یہ اس کا معاملہ ہے۔ اب اگر میں اس کا اپوزٹ میں یہ لے لوں کہ ایک شخص اگر ایگزیکٹ سنت کے مطابق کام کر رہا ہے، جیسے سیرت ہے ویسے کام کر رہا ہے، وہ تو کام ٹھیک کر رہا ہے نا، اس کو تو جنت میں جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح ہے، اگر سیرت کے مطابق ہے تو سنت کے مطابق ہے تو جانا چاہیے۔ نہیں، یہ تو پھر اللہ کا معاملہ ہے نا کہ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اگر وہ احکامات پورے بھی کر رہا ہے پھر بھی اللہ کو پتا ہے کہ اس نے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی انسان نے اتنی نیکیاں کی ہیں کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی برائی ان تمام نیکیوں پر غالب آ جاتی ہے کہ اس کو جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان اتنی زیادہ برائیاں کرتا ہے کہ اس میں اور جہنم میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی ایک اچھائی ان برائیوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور اللہ پاک اس کو جنت میں۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جو میں نے ابھی پہلے مثال دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں چل رہا وہ مردود ہے، بڑا سخت لفظ استعمال کیا گیا، وہ مردود ہے، یعنی ہم نے کہا کہ یہ کرنا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں تو ایسے کروں گا کیونکہ مجھے اس میں زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ دوسری طرف سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فرقان میں اس کی ترجمے میں کہ یعنی انہوں نے جو عمل کیے تھے ہم نے سب رد کر دیے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو سارے اعمال تھے، جو نیک اعمال کی بات کی جا رہی ہے، وہ ہم نے سب رد کر دیے۔ کیوں؟ ایک شخص ایگزیکٹ سیرت کے سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، فار ایگزامپل وہ نماز ادا کر رہا ہے، اچھی طرح وضو کر رہا ہے، اچھی طرح نماز میں پاک صاف ہو کے کھڑا ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اچھی طرح نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ نماز اس کے لیے ثواب کی بجائے گناہ بن جائے گی اگر اس میں ریاکاری کا ایلیمنٹ آ گیا۔ یعنی وہ جو قرات کر رہا ہے وہ خوبصورت قرات اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوں گے، وہ خوبصورت قرات اس لیے کر رہا ہے کہ میرے پیچھے جو کھڑے لوگ ہیں یہ میری بڑی واہ واہ کریں گے کہ یار کتنی خوبصورت آواز ہے اس بندے۔ وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ دے رہا ہے بالکل سنت کے مطابق، اتنے % یہ پورا اس کا نصاب ہے، یہ غریبوں کو دینا ہے، پورا چھانٹ چھونٹ کے جو لوگ جن کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو نکالتا ہے، ان کو زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن ساتھ میں کھڑے ہو کے تصویر بھی کھنچاتا ہے اور وہ تصویر اخبار میں بھی لگاتا ہے۔ جہاں جہاں پہ ریاکاری کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے جو دل کا یا دماغ کا معاملہ ہے، وہاں پہ سنت کے مطابق کیے ہوئے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ تو خلوص جو دل کا ہے یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ خلوص نہ ہوا تو جتنا مرضی سنت پہ عمل کرتا رہے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ اسی شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ ریاکار کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جو کام کر تو رہا ہے یہ کہ جس طرح اللہ کے لیے ہے لیکن وہ ایکچولی اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ جو کافروں کے اعمال ریت کی چمکیلی جو پودے ہوتی ہیں اس کی طرح ہوتی ہیں، جنہیں اگر کوئی پیاسا پانی سمجھتا ہے دور سے تو اس کی طرف بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ جو بڑی خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں کہ کتنی زبردست لائف ہے، انہیں تو ہر چیز
الاؤ کی ہوئی ہے، گانا بجانا شراب ہر چیز میں الاؤ کی ہے، بڑا مزیدار لائف ہے، ہمیں ہی ہر چیز پہ روک دیا گیا۔ لیکن یہ ایسے چمکیلے تودے ہیں کہ جب اس کے پاس انسان جاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو صرف ایک جتاوا تھا، وہ نہیں دیا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ منافق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ کہ جب منافق یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، تو ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں لگا رہا ہے، وہ اس کی منافقت میں اس کو بہت زیادہ بڑھاتے جاتے ہیں، اس کے دل میں اور زیادہ اس چیز کا تسلی ڈالی جاتی ہے کہ تو ٹھیک کر رہا ہے، یہ اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ویل بڑا سخت لفظ ہے، بڑی سخت خرابی ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اور وہ کیسے غافل ہیں؟ وہ ریاکاری کرتے ہیں، وہ اپنی نماز، کوئی شخص ان کے پاس سے گزرے تو ان کی نماز چینج ہو جاتی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی ٹکرے مار رہا ہے، اور پاس سے کوئی بڑا نیک یا کوئی شخص اس کے پاس آگے بیٹھ گیا ہے، اب اس کی نماز آہستہ ہو گئی، وہ آرام آرام سے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ نماز اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، وہ جو اللہ کو دکھانے والی نماز تھی وہ تو ٹکریں تھی، وہ تو اس کو جلدی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، اور سپیڈ میں لگا ہوا تھا، اور جیسے ہی کوئی بندہ آیا اس کی نماز آہستہ بڑی تسلی والی ہوگی، بڑی اطمینان والی ہوگی۔ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا اطمینان، اللہ کے لیے نہیں تھی۔ اور ایسے نمازیوں کے لیے کہا گیا ہے ویلن، سخت خرابی ہے، بڑا سخت لفظ ہے یہ۔ تو یہ جو نجران اور جو نصرانی ہیں، ان کے جو گروپ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت جو یہود کے کچھ علماء تھے وہ بھی وہاں آ گئے۔ اس وقت ان دونوں نے آپس میں، یہودیوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ تم گمراہ ہو، اور نصرانیوں نے یہودیوں کو کہنا شروع کر دیا کہ تم گمراہ ہو۔ حالانکہ تورات میں انجیل کی تصدیق کی، اور انجیل میں تورات کی بھی تصدیق کی، یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہ لوگ اپنی اس جگہ سے ہٹ گئے، اور اسی لیے انہیں کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو تم اس کو لے آؤ۔ اب آگے کیا بات کی جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں من اسلم، جس نے جھکا دیا، اسلم جس نے تسلیم کر لیا، جس نے اپنا سر خم تسلیم کر لیا، وجہہ، اور اپنا جو اس کا چہرہ ہے وہ جھکایا، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ واہوا، اب یہاں پہ بات صرف رکی نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے چہرہ جھکا دینے والے کے لیے جزا نہیں بتا رہے اللہ تعالیٰ۔ اسلم وجہ، ٹھیک ہے چہرہ آپ نے خم کر لیا ہے، یعنی اسلام آپ لے آئے ہیں، لیکن واہ، اور ہوا وہ ہے محسن، وہ محسن بھی ہونا چاہیے، تو پھر اس کے لیے ہے فلاح اجر عند ربہم، اس کے لیے پھر بڑا زبردست قسم کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، اور اس کے لیے کوئی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب یہ بات کس چیز کی جا رہی ہے؟ یہ بات کی جا رہی ہے تقویٰ کی، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں ہر کام کرنے سے پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں ہر کام کرنے سے پہلے، جواب ہاں میں آئے تو کرتے ہیں، نہ میں آئے تو نہیں کرتے، تو یہ محسن بنتے ہیں، یہ پھر محسنیت کی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے اسلام تو لے لیا، انہوں نے اپنا سر تو اپنا چہرہ تو جھکا لیا، لیکن یہ محسن تب بنتے ہیں جب یہ تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے اس کو محسن کہا جاتا ہے، وہ شخص ہے محسن۔ اب پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ احسان کیا ہے، محسن کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کی، بڑھ کر کرنے والا، برابر کرنے والا نہیں، اس سے بڑھ کر کرنے والا، نیکی میں آگے بڑھ کر کرنے والا، ہاں جی، سبقت لے جانے والا۔ سبقت لے جانے والا، بالکل صحیح ہے۔ اور جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، احسان کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، نماز کو ایسے پڑھ جیسے تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان کی ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ جو نیکی کا جو درجہ لینے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ کوئی ایک نماز آپ ایسی پڑھ کے دیکھیں جس میں آپ یہ تصور واقعی کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سامنے ہے اور آپ انہیں دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو آپ کی جو اس وقت باڈی کی جو کیفیت ہوگی نا، آپ کو جو سرور آ جائے گا. اور اللہ کرے کہ وہ ایسی ایک نماز بھی ہمیں مل جائے جس میں ہم یہ واقعی تصور کر کے اور وہ چیز اس نشے میں چلے جائیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ اللہ کرے کہ اس کے بدلے ہمارے جو سارے جو دھونے ہیں وہ دھل جائیں گے. تو احسان کا ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب نماز پڑھ تو ایسے پڑھ کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اب نماز ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے. اسی چیز کو کہا گیا کہ سر تسلیم کرو، اپنا چہرہ تسلیم کرو، جھکاؤ، کہ جیسے کہا گیا ویسے پڑھنی ہے. اگر کہا گیا ہے کہ یہ 4 رکعتیں یہاں پڑھنی ہے تو 4 ہی پڑھنی ہے. الحمد شریف پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ میں نہ بھی پڑھوں تو کوئی مسئلہ نہیں. سجدہ کی میں جانا ہے تو یہ پڑھنا ہے، بیٹھنا ہے تو یہ پڑھنا ہے. اگر بالکل ویسی پڑھی جائے گی تو سر یا چہرہ وہ جھکایا انسان نے، ورنہ نہیں جھکایا. ورنہ تو وہ کہے گا کہ میں اپنی مرضی سے چڑھوں گا. اب اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جہاں پہ سمجھنے والی، اور اس پہ غور بھی کیجیے گا، کہ سر کو یا چہرے کو جھکا لینے کی یہاں بات کی جا رہی ہے. اب اگر انسان کے ساتھ ایک معاملہ ہو جائے، لیٹ سے کہ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ایک کام انسان نے کرنا تھا اور وہ اس کو نقصان ہو گیا، عام طور پہ وہ انسان کیا کہتا ہے جب ایسا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا یا کسی نے کاروبار میں ہمارا نقصان کر دیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کو یہی منظور تھا. اچھا، یہ کہتے بھی ہیں. اللہ دے نال لا دینے. پہلے تو کہندے ہیں نا اے تو کی کیتا تے پھر کہندے نے اللہ نو یہی منظور سی. پہلے تو یہی کہتے ہیں نا، مثلا میں نے کسی کو کہا کہ یار تم میرا یہ کام کر دو، اس نے وہ کام خراب کر دیا، میرا نقصان کر دیا. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں، ہم سب سے پہلے تو جس نے وہ کام خراب کیا ہم اس پہ چڑھ جاتے ہیں. اور جتنا کئی جگہوں پہ گالم گلوچ ہوگا، کئی جگہوں پہ ڈفرینٹ طریقے سے معاملہ ہوگا، یا کم سے کم جو درجہ ہمارا ہوتا ہے گناہ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے سامنے نہیں، یہ ضرور کہتے ہیں کہ انہیں ساڑا ستیاناس کر دیا. یہ کم سے کم معاملہ ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک جگہ پہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا میں نے کوئی چیز لینی، مثلا میں نے گاڑی خریدنی، میں نے وہ گاڑی خرید لی اور پتہ لگا کہ 1 مہینے بعد اس گاڑی کا نیا ماڈل آ گیا اسی پرائس میں. اس موقع پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اوہو اے کی ہو گیا. اور اس کے علاوہ ایسی کی چیزیں نکلتی ہیں اس کے علاوہ میں نے کیا کر. ہاں خاص ورڈ اس کے علاوہ ہم کیا استعمال کرتے اے میں کی کر دیتا قسمت خراب. ہیں؟ ہاں جی، 2 ورڈز ہم بڑے عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. ایک ورڈ ہم کہتے ہیں کاش، ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ یار کاش میں نے 1 مہینہ ویٹ کیا ہوتا، میں نے نئے ماڈل پہ پھرنا تھا، اب میرے پرانے ماڈل کی قیمت ہی پتہ نہیں کتنے لاکھ کم ہو. یا ایک دوسرا ورڈ ہم بڑا استعمال کرتے ہیں اگر میں تو مجھے نہ کہتا کہ جلدی کر لے تو میں نے 1 مہینہ ویٹ کر لینا تھا، تیرے پیچھے لگ کے میں نے یہ گاڑی لے لی ہے اور مجھے نقصان ہو گیا. میں نے ایک گھر خریدنا تھا، میں نے وہ
اپنی تسلی کر کے وہ گھر خرید لیا. اب جب میں نے وہ خرید لیا تو مجھے ایک اور گھر ملا، وہ اس سے زیادہ اچھا مل گیا، اس سے آدھی قیمت پہ مل رہا ہے یا اس سے اچھی قیمت پہ مل رہا ہے. اب میں اپنے دل میں شروع ہو گیا ہوں، کاش میں نے یہ گھر پہلے دیکھ لیا ہوتا. اگر یہ گھر مجھے اس بیوقوف نے پہلے دکھا دیا ہوتا تو میرا یہ اتنا مہنگا گھر تو نہ میں لیتا. یہ بڑی عام سی چیزیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، عام دن ہر روز کرتے ہیں. آج بھی آپ اگر اپنا تزکیہ کریں گے سونے سے پہلے تو آج بھی ہم نے کئی دفعہ یہ کیا ہوگا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، اور کاش میں یہ کر لیتا. فار ایگزامپل ابھی پچھلے دنوں ہمارا ایک اور کلاس میں ایک صاحب ہے، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے جو رشتے دار تھے سارے، سارا ملک سے باہر تھا، آ نہیں پا رہا تھا کووڈ کی وجہ سے. تو اس کے سارے رشتے داروں نے کہا کہ اگر تم ان کو اس ہاسپٹل میں نہ بھیجتے بلکہ اس ہاسپٹل میں بھیجتے تو آج یہ بچ جاتی. یعنی خرم بیٹا آواز کٹ رہی ہے، اچھا آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی ہاں جی، اب آواز کلیئر ہے جی؟ جی بیٹا بہتر ہے. تو میں یہ آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا. میرا ایک دوست ہے ایک اور کلاس میں، وہ اس دن اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی پچھلے ہفتے، اور وہ باہر تھا ملک سے، وہ ملک واپس بھی نہیں آ پا رہا تھا کووڈ کی وجہ سے. اور اس نے اپنی طرف سے جو بیسٹ پاسبل ہاسپٹل تھا وہاں اپنی والدہ کو بھیجا، اور جو انہوں نے کہا ویسے ویسے اس نے کیا، جو اس کی عقل سمجھ میں آیا. ڈاکٹرز نے جیسے کہا. اب لوگوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم ان کو اس ہاسپٹل میں نہ بھیجتے یہ بچ جاتی، اگر تم انہیں یہ جو وینٹیلیٹر پہ کہا ڈاکٹر نے اگر تم نہ ڈلواتے تو یہ بچ جاتی. اس کو بجائے کہ کوئی اس کو تسلی دینے کے، سب پورے رشتے دار اس پہ چڑھ گئے. اگر یہ ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ بچ جاتی. یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ تو شرک ہی کہیں گے نا، یہ شرک ہے. شرک کے زمرے میں آ چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو لکھ دی ہے اس کے جانے کی جگہ اور اس کا وقت، جس وقت اس نے جانا ہے اس نے وہاں پہنچ جانا ہے. بالکل یہ آپ پہنچ گئی ہیں. جو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہیں اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، اگر تم اس ڈاکٹر کے پاس جاتے تو تم بچ جاتے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو جان بچانی ہے یا یہ جو صحت دینی ہے یہ اس ڈاکٹر نے دینی ہے، اللہ نے نہیں دینی. یہ جو اگر اور کاش، یہ جو دو ورڈز ہیں نا، کوشش کریں اس دو ورڈز کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ان کو اپنی ڈکشنری سے ختم کر دیں. کیونکہ جب جب ہم یہ ورڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ ہم شرک کے اس ڈیفینیشن میں فال کرنا شروع کر جاتے ہیں. اگر یعنی میں اپنی عقل کو بہتر سمجھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک چیز چنی، میرے پاس پورا رائٹ تھا اس کو خریدنے سے پہلے ریسرچ کر لینے کا، وہ سمجھ لینے کا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مشورہ کر لینے کا. میرے پاس یہ حق تھا کہ میں اللہ سے بھی مشورہ کر لوں، میں نے کر بھی لیا. اب میں ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ سوچا سمجھا، لوگوں سے بھی مشورہ کر لیا، اللہ سے بھی مشورہ کر لیا، اور اللہ کے مشورے کے بعد وہ کام ہو گیا. انسان پھر یہ کہتا ہے کہ یار کاش اگر ایسا نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میری عقل زیادہ بہتر ہے اس سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے لیے چوز کیا، یا یہ ہاسپٹل زیادہ بہتر ہے ہونا تھا، آج اس شخص نے بچ جانا تھا، یا اگر یہ ڈاکٹر ہوتا تو آج یہ شخص زندہ ہوتا. یہ بھول گیا کہ جس نے جب وہ بچہ 4 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، یہ بچی، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر لکھوا دی تھی. یہ بھی لکھوا دیا تھا کہ یہ روح نیک ہے یا بد ہے، اس کا وقت مقرر کر دیا گیا تھا. آج جب ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرتے یا کاش یہ ڈاکٹر ہوتا، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فیصلہ، ہم یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں بلکہ یہ معاملہ ہوتا، یہ ہاسپٹل ہوتا تو اس کو بچا جاتا، یہ ڈاکٹر ہوتا تو اس کو بچا جاتا. یہ ہم اس شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں جس کی معافی نہیں ہے. ہر گناہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں کرنا چاہیں،
شرک کو معاف نہیں کرے. یہ جو دو ورڈز ہیں اگر اور کاش، کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اور ہر وہ معاملہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو چیز ہم نے لینی تھی لے لی، اس پہ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے جو اس سے بہتر ہے، اس پہ صبر اور اتفاق کر لینا، یہ سوچ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے کیوں نہیں کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا برکت ڈال دیں گے یہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اگر ایک جان چلی گئی اس پہ یہ چیز سوچ سمجھ کے اپنا صبر کر لینا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی وقت لکھا تھا، ہم جو کر سکے ہم نے اپنی عقل سمجھ سے کر لیا، یہ ایسے ہی ہونا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روح پہ جو چلی گئی اس پہ کیا برکت دیں گے، اور جو پیچھے رہنے والے ہیں اس پہ کیا برکت دیں گے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک ایسا کام فار ایگزامپل میں نے کسی کے ساتھ کاروبار کیا، اس شخص نے اس میں نقصان کر دیا، اس پہ یہ سوچ کے صبر کر لینا، اپنے ہونٹ سی لینا، اپنا دماغ بھی سی لینا کہ دماغ میں بھی فکر نہ چلے کہ یار کاش میں نے اس کو پیسے نہ دیا، کاش میں نے اس کے ساتھ یہ کام نہ کیا. اپنے دماغ کو بھی سی لینا اور اپنے ہونٹوں کو سی لینا، یہ سوچ کے صبر کر لینا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسے ہی چوز کیا تھا، مجھے پورا حق دیا تھا سوچنے سمجھنے کا اور مشورہ کرنے کا، دنیا میں بھی اور اللہ سے بھی، وہ میں نے کر لیا. اس کے بعد یہ ہوا تو میرے لیے یہی بہتر ہے. اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ کون کون سے اگلے نقصانات سے انسان کو نکالے گا اس کو پتہ ہی نہیں. اس آیت میں جو بات کی جا رہی ہے دکانے کی چہرہ، یہ ہر اس معاملے میں جو انسان کے ساتھ ہو جائے، برائی ہو جائے تو اس پہ صبر، اور اچھائی ہو جائے تو اس پہ شکر ادا کر لے، تو پھر وہ اس حسنیت کی درجے پہ پہنچ سکتا ہے. ورنہ تو وہ پہلا ہی اسٹیپ نہیں چاہ رہا تو محسن اس نے کہاں سے بننا. جب وہ پہلی بات ہی نہیں مان رہا تو کہہ رہا نہیں میری عقل زیادہ بہتر ہے، یہ ڈاکٹر زیادہ بہتر ہے، یہ ہاسپٹل زیادہ بہتر ہے، یہ گاڑی زیادہ بہتر ہے، وہ گھر زیادہ بہتر ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ گھر تو لے لے گا لیکن اس گھر میں رہ بھی پائے گا یا نہیں اس کو پتہ ہی نہیں. انسان بڑی دور کی سوچتا ہے، لیکن جب انسان یہ دیکھتا ہے نا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی نہیں رہے اور بڑے بڑے نام بھی نہیں رہے اور بڑے بڑے جو طاقتور اور خوبصورت اور حسین و جمیل سب چلے گئے، اور کس کس عمر میں چلے گئے یہ بھی نہیں پتہ چلتا، تو پھر انسان کو تھوڑی سی جو ہے اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لے آنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے یہ اگر اور کاش کو اپنی زندگی سے نکال دیں. اب مثلا کہا جاتا ہے کہ ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے میں نے رفاعیت، ایک یا یہ فرقے کو چھوڑ دیتے ہیں غلط ورڈ ہے، ایک شخص ہے وہ رفاعیتین کرتا ہے اور اس میں نماز پڑھتا ہے. ایک شخص اس نے اپنی ریسرچ کی اور اس نے رفاعیتین نہیں کیا اور اس نے نماز پڑھی. کیا ان دونوں میں سے کسی کی نماز غلط ہے؟ نہیں، دونوں ٹھیک ہیں. دونوں ٹھیک ہے. دونوں نے اپنی عقل کے حدیث کی روشنی میں ایک نے ایک حدیث پکڑی، دوسرے نے دوسری حدیث پکڑی. ایکچولی ان دونوں کو ثواب ہے کہ ان دونوں نے ایک ایک سنت کو زندہ رکھا. تو پھر ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو کہیں کہ دیکھو لتاں کھولیاں کر کے نماز پڑھتے ہیں کڈے پیڑے لگ دیں. یہ ورڈز ہم عام طور پہ آپ اور میں یہ استعمال کرتے ہیں. دیکھو کنیا کھول کے لتاں نماز پڑھ دے کڈا پیڑا لگ رہا ہے. وہ شخص جس کو اللہ نے چن کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور اپنی محفل میں بلا لیا، ساتویں آسمان کو زمین سے اٹھا کے اس کو اپنے سامنے کھڑا کرا دیا، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کڈا پیڑا لگ جائے. اس وقت یہ سوچیں کہ ہماری دین کی کیا حالت ہوگی، اور جس نے اس شخص کو بلا کے اپنے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے وہ ہمارے بارے میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا سوچ رہے ہوں گے، اس شخص کے دماغ کی پستی کا کیا لیول ہے. ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہے جس کو میں نے الاؤ کیا ہے، اللہ کے بلاوے کے بغیر کوئی نماز پڑھ نہیں سکتا. یہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کی خام خیالی ہے. اس کے دربار میں وہی جا سکتا ہے جس کو وہ الاؤ کرتا ہے، سنا جاتا ہے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہو گیا. وہ پھر ہاتھ اوپر کرے، نیچے کرے، ٹانگیں کھولے بند کرے، ٹوپی پہنے نہ پہنے، اس میں اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں.
ہم اس کو تبلیغ کے طور پہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کر لو کہ تمہاری نماز اور زیادہ سیرت کے مطابق ہو جائے، لیکن وہ اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے اس کی نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ کہہ کے ہم اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنے دین کا، اپنے جو چھوٹے چھوٹے موٹے اعمال ہے اس کا ہم اپنا ستیہ ناش کرتے ہیں. اور یہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں. اب پھر بات کیا کی جا رہی ہے اس آیت کے آخر میں کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ اس جگہ پہ پہنچا دیے جائیں گے جہاں پہ خوف اور غم نام کی کوئی چیز ہوگی نہیں. کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں جو سب سے خوبصورت دروازہ ہے، سب سے بہترین دروازہ ہے، اس میں سے داخل ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والد اور اپنی والدہ کو خوش رکھے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت میں سب سے جو بیسٹ دروازہ اس میں سے داخل ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والد اور والدہ کو خوش رکھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دین کے راستے پہ چل رہا ہے، ایک ایسی سڑک پہ جا رہا ہے جو علم کی سڑک ہے، اگر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم ایسے راستے پہ چل رہے ہیں جو علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کی سڑکوں پہ چلا دے گا. وہ اس دنیا میں علم حاصل کرنے کی سڑک پہ چل رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کی سڑکوں پہ چلا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھتے ہیں، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، فارغ ہے، وہ اپنے ذکر کر رہا ہے کچھ بھی، تو وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوگا. کہا گیا کہ ہی ول انٹر پیراڈائز اسمائلنگ، تبسم ہوگا اس کے چہرے کے اوپر جب وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ اللہ کے ذکر کا خاص کرم ہوگا اس دن. پھر فرمایا کہ منڈے کو اور تھرسڈے کو، پیر اور جمعرات کو، 2 دن جو ہیں جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، اور ہر جو اللہ کا جو غلام ہے اس کو معافی دی جاتی ہے سوائے اس کے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، اس کو معافی دی جاتی ہے. لیکن وہ شخص، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لیکن وہ شخص جس کے دل میں قطع رحمی ہے، جس کے دل میں برائی ہے ایک دوسرے مسلم بھائی کے لیے، خونی رشتہ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی مسلم بھائی ہے، اس کو معافی نہیں دی جاتی. اور وہاں پہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے، 1 دفعہ نہیں کہا جاتا، 2 دفعہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو اس کے بارے میں اس نے وہ رکھی ہوئی ہے قدورت، اور جس نے رکھی ہوئی ہے، ان دونوں کو روک کے رکھو، یہ کہا جاتا ہے. اور ان کو تب تک روک کے رکھو اس جنت میں داخلے سے جب تک یہ آپس میں ریکنسائل نہ کر لیں. یہ سوچیں کہ کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ ہر منڈے والے دن اور ہر جمعرات، آج جو جمعرات کا دن آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی جنت کے دروازے کھلے، آج بھی معافیاں ملی. نہیں ملی تو اس کو نہیں ملی جس نے شرک کر لی، جس نے اگر اور کاش کر لیا، اور نہیں ملی تو اس کو نہیں ملی جس نے اپنے دل میں اپنے بھائی کے لیے قدورت رکھ لی. اب وہ چاہے پھر بھائی سگا ہو یا کوئی رشتہ نہ ہو، چاہے وہ کوئی نند ہے، چاہے وہ کوئی بھابھی ہے، چاہے وہ کوئی ساس ہے، چاہے وہ کوئی بہو ہے، چاہے وہ کوئی چچا ہے، ماما ہے، شریکے دار ہے، کوئی کزن ہے، اگر دل میں اس کے لیے قدورت رکھی ہوئی ہے تو وہ رک گئی ہے، معافی بھی رک گئی ہے، اور وہ جنت کی انٹری بھی رک گئی ہے جب تک وہ ریکنسائل نہ کریں. آج موقع ہے اس کو ریکنسائل کرنے کا، اس دن نہیں ہوگا. آج موقع ہے کہ ہر قسم کی برائی کی ہوئی کسی نے اس کو معاف کر دیا جائے، یہ سوچ کے کہ رحم کا تعلق رحمان سے ہے، اور ہم نے اپنا تعلق رحمان سے جوڑنا ہے. جو قطع رحمی کرتا ہے
اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں، اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جڑ جاتے ہیں۔ تو میں نے اللہ کو اپنے سے جوڑنا ہے، اس لیے میں نے کسی کی بھی کوئی بھی کی ہوئی برائی بھلا دی اور میں نے اس کو اپنے بھائی کی طرح، بہن کی طرح سمجھا۔ ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، دن اور رات کو اکٹھا کر کے، اب یہ فرض کے علاوہ کی بات کی جا رہی ہے، اس کے لیے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے جنت میں۔ اس میں کون سی ہے؟ 4 ظہر سے پہلے اور 2 اس سے بعد، ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، اور صبح 2 رکعت فجر سے پہلے۔ یہ 12 ہوتی ہیں۔ جو شخص یہ دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کا ایک اپنا گھر ہو، اور اس کے لیے وہ پوری زندگی تقدو کرتا ہے۔ یہاں صرف دن کے شاید 15 یا 20 منٹ دینے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہونا ہے، وہاں پہ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں، دل کی باتیں کرنی ہیں، اور وہاں پہ جنت میں گھر بن رہا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص کرم نوازی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کو، اس قوم کو دے دیتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنی زندگیوں کو چینج کر لیں تھوڑا سا، تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ جی آپ بتائیں، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا۔ میں پوچھنا ہے سی کہ کنے کو مہینے پڑھنیاں نے یا ہفتے یا ساری زندگی پڑھنیاں نے؟ ہاں جی، 12 کا ہاں جی، جدوں تک آخری ساتھ چل رہا ہے۔ اگر کوئی مس ہو جائے تو پھر کسی دن مس ہو جانتے تھے، ہاں جی، مس ہو جائے تو اندی اللہ تو توبہ کیتی جائے، اندی پھر دوبارہ مس ہو جائے تو پھر توبہ کی۔ مطلب گھر گارنٹی کس طرح کریے؟ گھر گارنٹی اور بھی کہ ویسے کئی طریقے نے گھر بنان دے۔ ابھی ہو بھی دسو نا کہ اگر مس ہو جائے تو دوجا بھی نال جڑا نا وہ جڑا ڈبل جڑی ڈیل لگتی ہوئی ہوگی نا، وہ میں ہلے دسنا نہیں چاہ رہا کیونکہ میں دسا معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا۔ اچھا اچھا ہاں، جتھے جتھے مس ہو جائے ہوتے ہوتے دوبارہ پڑھ لی جائے، آخری دن بھی اگر پڑھ لی تو اللہ دا معاملہ وہ قبول کر لے انشاءاللہ۔ آخری دن دی مطلب مرن تو پہلے؟ مرن تو پہلے۔ اچھا، وہ تو پھر بندہ پھر تھوڑا جہا رسک لے لوے، پھر بندہ ویکھ لوے کہ ہن جڑا ہن 60 سال تو اوتے 65 سال تو اوتے شروع کر دے، پھر یہی ہے جوانی چ پھر لگا رہے۔ ایک بندہ کہہ رہا سی کہ میرے حالے آج ایج 37 ہے گی، میرے کو حالے 20 سال تے ہے نے کمان واسطے۔ تو میں بڑا مزہ مینوں آیا کہ یار کنی گارنٹی کوئی سٹامپ پیپر ہے جہاں تے لکھیا ہے کہ تیرے 20 سال پکے نے نا، اے تے کتے نہیں گیا۔ اس تو بعد دی گل بات کی جائے گی۔ تو جنہوں یہ رسک لے سکتا ہے کہ انہیں کل اٹھنا ہے، وہ بالکل کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، کئی لوگ کشف بھی تو ہوتا ہے نا۔ ہاں نہیں بالکل، یہ اکثر اور ہوتا ہی ہے۔ ہم کیوں ایک کام نہیں کر رہے ہوتے؟ کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے در دل میں ہمارے یہ ایک تسلی ہوتی ہے کہ ابھی ٹائم ہے۔ آج کی توبہ اگر میں نہیں کر کے اٹھ رہا، اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یار ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، حالے میں کر لواں، حالے میں تھوڑے اور معاملات کر لواں۔ حج کے بارے میں کیوں لوگ اس کو آخر پہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، وہ ایسے اس کو خالص کرے گا۔ اس کو کیوں آخر میں ڈالتے ہیں کہ پہلے سارے کام کر لیے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم نے بھی زندہ رہنا ہے کوئی 20-25 سال، ہم نے بڑھاپے تک زندہ رہنا ہے، پھر جا کے کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پہ بڑا خاص کرم کیا ہوا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں، چھوٹے چھوٹے چیزیں انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے، لیکن بہت بڑی بڑی چیزیں جنہیں ہم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں، جس میں نے آج کچھ چیزیں آپ کو بیان بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ بہت چھوٹی سی چیز جس کو ہم آج میں نے کتنی دفعہ اگر یوز کیا ہوگا اور کاش یوز کیا ہوگا، میں گن سکتا ہوں۔ مجھے آج اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ کیا وہ مجھے کسی شرک میں تو نہیں لے گیا؟ یا آج جو میں نے کہا کہ کاش میں نے اپنے اس باس کی تھوڑی اور وہ خوش آمدی کی ہوتی، آج وہ مجھے نوکری سے نہ نکالتا۔ عام طور پہ بات کرتے
کاش میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی تو آج وہ مجھے نوکری سے نہ نکالتا. یہ ایسے ہی ہونا تھا, یہ اللہ کا ایسے ہی حکم تھا. کاش میں اس ملک میں نہ آیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. اس کا رزق وہاں لکھا ہوا تو بھائی تو یہاں آیا. انسان کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب وہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی وہاں پہ تقدیر لکھی ہوئی ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور کوشش یہ اگر اور کاج سے بچنا چاہیے. اور وہ معاملات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحیح حدیث میں ہمیں بڑی آسانی سے جنت میں داخلے کے طریقے بتائے ہیں, کم از کم ہم ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. تو اگر کوئی چیز ڈسکس کرنے والی تو کرنے والا ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, دل کو سکون بنا دے اور آنکھوں کا نور بنا دے, غموں کا مداوا بنا دے اور دکھوں کا علاج بنا دے. اللہ کو ہمارا ساتھی بنا دے, لمحات کا ساتھی, سوچ کا ساتھی, ساری زندگی کا ساتھی بنا دے. اپنے عیش کا بھی ساتھی بنا دے, اپنے تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن مجید کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. ہم جو شفاعت کرنے کے لیے پڑھتے تھے اور جتنا پڑھتے تھے اس پہ عمل بھی کرتے تھے اور ہماری عملی زندگی کو مستحق کی بات. یا اللہ میں توفیق دے کہ ہم ہر قسم کے شرک سے بچ سکیں. یا اللہ میں توفیق دے کہ ہم آپ کے احکامات پہ چلتے ہوئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ اپنے مقام اور جنت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اوکے جی, اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.